دعا کا اتنا اثر ہے جو ہم کرتے ہی نہیں۔ دعا کرتے ہو ہمیں ساتھ والے سے شرم آ رہی ہوتی ہے، ایسے ہے نا، ہون منگن لگ گئے، وہ ظالم تو کسی سے مانگنے سے بہتر ہے خدا کے در پہ جا، جس پہ ساری کائنات جاتی ہے اور جانا ہے، اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے در کے علاوہ ہر در ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کا در کس طریقے سے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دعا بھی مانگنی ہے تو مصطفیٰ کے اسوہ سے، حسنہ سے، حسن سے، خوبصورتی سے، بڑے تلمع سے۔ کیا فرمایا؟ وَأَدْعُوكَ بِدُعَاءِ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ۔ خوف زدہ ہو کر جو آدمی اللہ سے خوف زدہ ہو کر دعا کرتا ہے، لا تجعلنی بدعائک شقیہ، اللہ اس کو بدبخت نہیں بناتا، بدبخت نہیں لوٹاتا۔ اور کیا کبھی شقیہ، شقی القلب، بدبخت دل، شقی کہتے ہیں بدبخت کو، اللہ اس شخص کو کبھی بدبختی میں نہیں ڈالتا جو اللہ کے خوف کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اکڑ کے نہیں، ایویں نہیں مانگتا اللہ دے دے اللہ، وہ بھائی تضرعا و خفیہ، ضریر الخائف، دو ڈگریاں دی ہیں، ان دو خوبیوں کے ساتھ دعا مانگو، ایک خوف دل میں ہو، ایک تضرع، عاجزی، تضرع کہتے ہیں ہلکی سی آنکھوں میں نمی، اور جس کے آنکھوں میں نمی اللہ کے سامنے دعا مانگتے بھی نہیں آتی، وہ شقی القلب ہے، سنگ دل ہے، بدبخت ہے۔ اب آپ کہیں گے یار سانوں تو رونا ہی نہیں آتا، تو نہیں آتا تو سیکھو، بچپن سے بڑا روندے سی جدوں مما دودھ نہیں پلاندی سی، اسی طرح رو نا۔ اب اب دنیا کے بادشاہ سے آپ نے مانگنا ہے تو وہاں رونا نہیں آتا۔ جب ماں سے تم چھوٹے تھے تو کس طرح رو رو کر مانگتے تھے؟ نہیں تو اپنے بچوں سے دیکھ لو، یہی بچے فرعون بنتے ہیں نا، یہی بچے پھر طاقتور بنتے ہیں، جنرل باجوہ جیسے بنتے ہیں، مشرف جیسے بنتے ہیں، اسی طرح کے لوگ عمران خان بنتے ہیں، نواز شریف بنتے ہیں، پھر آنکھوں میں نمی نہیں آتی۔ وہ کائنات کے خالق و مالک کے سامنے جا کر بھی اگر آنکھوں میں نمی نہیں آتی، شقی القلب ہے وہ شخص، وہ میں ہوں یا آپ ہوں۔ یار اللہ کے سامنے بھی نمی نہیں آئے تو پھر در در پہ دور دور کرانی ہے نا۔ سنتان لا تردان او کلما تردان، فرمایا دو موقع کی دعا رد نہیں ہوتی یا بہت کم رد ہوتی ہے، یعنی گارنٹی بھی دی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر تیری آنکھوں میں نمی نہیں آئی تو پھر ممکن ہے، پھر ممکن ہے، میں بھی پاسبل نہ ہو۔ اگر آنکھوں میں نمی آ کر دعا مانگی ہے تو لا تردان، پھر رد نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی، کیا آپ نے بہت سنی ہوئی ہے، اللہ یہ مٹھی بھر لے کر آیا ہوں، اگر آج یہ مارے گئے تو تیرے دین کا، تیری توحید کا، تیرے ایمان کا کوئی نام نہیں لے گا۔ اللہ نے قبول کی۔ 313 خالی ہاتھ والوں کو پورے قبیلوں پہ فتح دے دی۔ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے وہ بھی مومنین، بلکہ وہ ایسے مومنین تھے جن کے پاس تمہارے جتنا دین بھی نہیں تھا۔ اب آپ کہو گے یہ کیا بات ہوئی؟ دین تو مکمل 24 سال کی زندگی میں ہوا نا، 13 سال کی زندگی ان کے پاس نمازیں نہیں تھیں۔ آپ کو پتہ ہے جنہوں نے جنگ بدر لڑی ہے ان کے پاس نمازیں نہیں تھیں، جنگ بدر کے بعد نماز فرض ہوئی ہے، اور ہم نمازیں پڑھ کے بھی بد نصیب ہیں۔ اتنا دین نہیں تھا جتنا ہمارے پاس ہے، اتنا تقویٰ نہیں تھا جتنا تمہارے پاس ہے۔ وہ تو ابتدائی مسلمان تھے، ان کے پاس عمل تھا ہی نہیں، یقین کامل تھا اللہ ایک ہے، در در پہ نہیں جاتے تھے، ایک در پہ آ کے آنکھیں نرم کرنا پیغمبر کائنات نے سنا دیا تھا، دکھا دیا تھا، اور پھر موقع بتایا۔ سنیں ذرا کس وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ اچھا یہ جو دعاؤں کی قبولیت اور رد ہے نا، یہ صرف پیٹو مولوی کہے گا میرے سے منگواؤ، کسی پیر سے منگاؤ، کسی اس سے منگاؤ، یہ دین کسی پیر اور مولوی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہے
ایویں ہی ہے اور کسی کی جاگیر نہیں ہے. دین کس کا ہے؟ انسانیت کے لیے. انی رسول اللہ الیکم جمیعہ. ہمارا نبی انسانیت کا نبی تھا، مولویت اور پیریت کا نہیں تھا. ایک گناہوں میں لتھڑا ہوا شخص بھی جب اللہ کے در پہ آتا ہے اور کہتا ہے اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں اس سوال کرنے والے کی طرح جو ایک مسکین ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے. بس آنکھوں میں نمی آئی، یہ جملہ ہوا، یہ دل میں خیال ہوا، تصور ہوا، اے اللہ میں تو مسکین ہوں. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ کن بھی رؤوف الرحیم. آئے ہائے ہائے، رؤوف بھی ہو جاتا ہے، رحیم بھی ہو جاتا ہے. اور ہم کہاں ہیں؟ پستیوں کی آخری حد پہ پہنچے ہوئے، انتہا کو پہنچے ہوئے. نہ ہمارے ہاتھ میں برکت، نہ ہماری زبان میں برکت، نہ ہمارے گھر میں برکت، نہ ہمارے کاروبار میں برکت، اور گالیاں دوسروں کو گریبان دوسرے کا پکڑ رکھا ہے. نہیں سوچا کہ نبی کائنات نے جو کہا تھا کہ جو شخص دوسرے سے دھوکہ کرتا ہے، دغا کرتا ہے، دوسرے انسان سے منافقت کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں سے، اس کی زبان سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے گھر بار سے، اس کے کاروبار سے برکت ایسے اٹھا لیتا ہے کہ اس کی گردن کو نیچا کر دیتا ہے. خضعت لک رکبتہ. آئے ہائے. اچھا یہ لکا کا سیگا ہے، لکا، لہو اور لکا کا فرق پتہ ہے؟ یہ بڑا اہم فرق ہے. یہاں لکا فرمایا ہے، لکا کہتے تیرے سامنے، اور لہو کہتے اس کے سامنے. لہو ہو کی ڈگری ہے، اور ہو کا سیگا ہے. ہو کہتا ہے غائب، ایسے ہی ہے. ہو غائب کے لیے ہوتا ہے اور لکا حاضر، سامنے والے کے لیے. یہ سمجھ لو آج، بس پھر پہلا خطبہ ختم کرتے ہیں. لکا کا مطلب ہے کہ جس نے تجھ سے دھوکہ کیا ہے نا، اس دھوکہ باز کو اللہ تیرے سامنے گردن نیچی کر دے گا. بڑی یہ ہے دین کی گہرائی. یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں گردنیں اس کی توڑ دے گا اور نگاہ نہیں. سب سے پہلا جس سے دغا کیا جاتا ہے، اللہ اس کے سامنے دغا کرنے والے کی گردن جھکا دیتا ہے. خضعت، خشعت. خشعت کہتے خوشو و خضوع، سنا ہے نا؟ یہ دونوں لفظ ہیں، خوشو بھی اور خضوع بھی، خوشی و خضوع سے. اسی طرح خشعت، خضعت. اللہ جس سے دھوکہ کیا جاتا ہے اسی کے سامنے دھوکہ باز کی گردن کو نیچے کر دیتا ہے. بس یہ لکا کی معنی ہے، اور لہو کا معنی ہے غائب، جو ہم مرضی کر دے. اور پھر آگے بتایا کیا ہے، کیوں کرے گا اس کی گردن دھوکے باز کی تیرے سامنے جھکائے گا، توڑے گا. کیوں؟ فازت لک عیناہ. ہائے ہائے ہائے. کیونکہ تو نے اپنی فازت لک عیناہ یا عبرتہ، یہ آنکھوں کو عربی میں عبرت بھی کہتے ہیں نا، عبرت نگاہ. سنا ہے کبھی؟ پڑھے لکھے لوگوں نے سنا ہوگا عبرت نگاہ. یہ عبرت نگاہ ہے. اس آنکھوں سے دیکھو اللہ نے دھوکے بازوں کا کیا حشر کیا، گناہ گاروں کا کیا حشر کیا، ظالموں کا کیا حشر کیا. عبرت پکڑو. عبرت ہاتھوں سے نہیں، آنکھوں سے. اس لیے فرمایا فازت لک عیناہ، اپنی ان کی عبرت والی آنکھوں کو بہاؤ، اللہ تجھ پر ظلم کرنے والوں کو تیرے سامنے جھکا دے گا.